बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमर फ़ारूक और हमारा चैनल दी लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो बशारत मुग़ल की तकरीर जनाब ईसा का रफ़ा का दूसरा पार्ट होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन कराम, बशारत मुग़ल साहब की तकरीर के जवाब में जो पहली वीडियो बनाई गई थी उसमें उनकी तरफ से पेश करदा एतराज़ात मसलन यसू मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में, सहाबा इकराम का अक़ीदा और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर झूठ व बहतान और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने की बात का जवाब दिया गया था। इस हिस्से में जिस चीज़ पर हम रोशनी डालेंगे वो है जनाब मसीह की सलीबी मौत। तो जनाब बशारत मुग़ल साहब सूरतुन निसा उसकी आयत नंबर 157 को बयान करने के बाद कहते हैं कि ये कत्ल, वफ़ात या मसलूबियत की नफ़ी या उसका रद्द नहीं है, बल्कि यहूदियों के उस दावे का रद्द है जो वो शीखी मारने के लिए किया करते थे, क्योंकि वो यहूदी ख़ुद उस वक़्त रूमियों के ग़ुलाम थे। जबकि हम सूरतुन निसा उसकी आयत नंबर 157 को पढ़ते हैं तो उसके तर्जमे में साफ साफ लिखा है कि यहूदी कहा करते थे कि हमने अल्लाह के रसूल यानी कि ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना उसे सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उनका मामला भी मुश्तबे कर दिया गया था। यकीन जानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो वो इख्तलाफ करते हैं उसके बारे में वो खुद शक में है। तो नाज़रीन किराम, अगर हम देखें तो वैसे तो बशारत मुग़ल साहब तफसीर वगैरह की हवाला जा देते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उन्होंने इस आयत की तफसीर में कोई हवाला भी नहीं दिया, क्योंकि अगर बशारत मुग़ल साहब इस आयत की तफसीर का हवाला दे देते या इसकी तफसीर बयान कर देते तो उनके अंदर छुपे मसीही जरासीम बाहर नहीं आ सकते थे। तो नाज़रीन किराम, मैं कोशिश करूँगा कि इस आयत करीमा की तफसीर में जितने भी अक़वाल बयान किए जाते हैं वो मैं सब आपके सामने रखूँ। तो नाज़रीन किराम, तफसीर इब्न अबी हातिम उसकी जिल्द नंबर 4 और उसका सफ़ा नंबर 1110 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाना चाहा था तो आप अलैहिस्सलाम अपने घर में आए और आपके घर में 12 हवारी थे। आप अलैहिस्सलाम के बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। आपने फरमाया, तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान ला चुके हैं, मगर कुछ मुझसे कुफर करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन शख्स है जो ये पसंद करता है कि उस पर मेरी शबी डाल दी जाए और उसको मेरी जगह कत्ल कर दिया जाए और जन्नत में मेरा रफ़ीक बने। और इस रवायत में ये भी है कि रूहुल्लाह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पेश गोई के मुताबिक बाज़ ने आप अलैहिस्सलाम से बार बार कुफर भी किया। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर हम देखते हैं तो हमें वहाब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह का कौल मिलता है कि वहाब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस वक़्त शाही सिपाही और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम पर चढ़ दौड़े और घेरा डाल दिया तो उस वक़्त आपके साथ 17 आदमी थे। तो उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो देखते हैं कि सब के सब ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में हैं। तो कहने लगे कि तुम लोगों ने हम पर जादू कर दिया है, अब यहाँ तो जो हकीकी ईसा है उसको हमारे हवाले कर दो, या ये बात मंजूर कर लो कि हम तुम सबको कत्ल कर डालें। ये सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई है जो जन्नत में मेरा रफ़ीक बने और यहाँ मेरे बदले सूली पर चढ़ जाए। एक सहाबी इसके लिए तैयार हो गए और कहने लगे कि ईसा मैं हूँ। चनाचा दुश्मनाए दीन ने इन्हें गिरफ्तार किया और सूली चढ़ा दिया और बगले बजाने लगे कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। हालांकि दरअसल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो धोखे में
پڑ گئے اور اللہ نے اپنے رسول کو اسی وقت اپنے پاس آسمان پر چڑھا لیا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر ہم اور اقوال دیکھیں تو ہمیں ابن اسحاق کا قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا نام داؤد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سخت گھبراہٹ میں تھے۔ کوئی شخص اپنی موت سے اس قدر پریشان نہیں ہوتا جتنے وہ تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یا اللہ، اگر موت کے اس پیالے کو کسی سے بھی مجھ پہ ٹالنے والا ہے تو اس کو مجھ سے ٹال دے۔ اور یہاں تک کہ گھبراہٹ اور خوف کے مارے ان کے بدن سے خون پھوٹ کر بہنے لگا، اور اس وقت آپ کے مکان میں آپ کی 12 ہواری تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 13 ہواری تھے۔ ایک کا نام سرجس تھا، اس نے اپنا آپ سولی پر چڑھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر منظور کر لیا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ جو میری جگہ سولی پر چڑھے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو یہ سرجس نامی تھا جس نے سولی پر چڑھنا منظور کر لیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یودس تھا۔ یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کرانے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا اور وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہو گیا، اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ شخص یعنی کہ یودس 1000 بار چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ہی ساتھی ہوں، اور میں نہیں تو تمہیں اس کا پتہ دیا تھا، لیکن اس کی کون سنتا، اور اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس کے بارے میں اور دیکھیں تو امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آپ کے تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر اس کی تفسیر پوچھی جائے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مسیح علیہ السلام کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی سورۃ النساء اور اس کی آیت کی تفسیر جو بشارت مغل صاحب نے بیان نہیں کی۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد بشارت مغل صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ اس بات کو سوچتا ہوں بار بار کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کیوں ضروری تھی۔ تو اس کے جواب میں وہ قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے سورت نمبر 37 یعنی کہ قرآن پاک کی سورت صافات جو کہ 23ویں سپارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر 104 کو بیان کرتے ہیں۔ اور ناظرین، بشارت مغل صاحب اس کو بھی یعنی کہ سورت صافات اس کی آیت نمبر 104 کو بھی دیہاتی انداز میں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غلط، اور کہتے ہیں کہ ان آیات میں جس بیٹے کی قربانی کا ذکر تھا وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ فرزند جسے قربانی کے لیے پیش کرنا تھا وہ اسحاق تھا یا وہ اسماعیل تھا۔ اور ناظرین کرام، بشارت مغل صاحب ذرا سا بھی خوف خدا اگر کر لیتے تو وہ اس بات کو نہ کہتے، لیکن انہوں نے خوف خدا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ جھوٹ بھی گھڑ لیا کہ علماء کا اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ وہ کون سا فرزند تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اور بشارت مغل صاحب دلیل کے طور پر علامہ اقبال کا ایک شعر عرض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ وہ فرزند اسماعیل تھا، اور علامہ اقبال کے شعر سے غلط استدلال کرتے ہوئے علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں، یعنی کہ بشارت مغل صاحب علامہ اقبال کے شعر سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی یہ سمجھتے تھے کہ خطائے آدم کے لیے ایک کفارے کی ضرورت تھی، ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو خود ذبیح ہو جائے اور جو قربانی پینڈنگ تھی وہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ علامہ اقبال کے شعر میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں تھی کہ جس کو بشارت مغل صاحب نے دلیل بنایا ہے اور اس طرح جہالت کا اظہار کیا ہے۔ پھر جناب بشارت مغل صاحب کی ناقص عقل میں یہ ایک سوال آ جاتا ہے، یہ قربانی کیوں پینڈنگ تھی، یہ قربانی کیوں ضروری تھی، یا یہ قربانی ابھی تک کیوں رکی ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ان کی ناقص عقل بھی یہی دیتی ہے کہ جو ذبیحے کے لیے شرائط ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بھی عیب ہونا چاہیے۔ تو جناب بشارت مغل صاحب قربانی کے لیے جانور کی جو شرائط بیان کرتے ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ قربانی کے جانور میں ایسی کون کون سی شرائط ہونی چاہیے کہ قربانی قبول ہو جائے۔ بشارت مغل صاحب کی عقل کے اوپر یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ جناب بشارت مغل صاحب کی عقل کے اوپر لعنت ہے، خدا کی لعنت ہو ایسی عقل کے اوپر کہ جو جانور کی
قربانی کی شرائط کو انسان کی قربانی کے اوپر لاگو کر رہی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جناب بشارت مغل صاحب جانور کی قربانی کی جو شرائط ہیں وہ اٹھا کر انسان پر اور انسان میں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لاگو کر رہے ہیں، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے نبی تھے۔ جناب بشارت مغل صاحب کی عقل پر ایک دفعہ پھر لعنت بھیجنی چاہیے کہ ان کی عقل کیسی کیسی بات سے سوچتی ہے، جہاں ایسی باتیں کر کے جناب بشارت مغل صاحب کی جو عقل ہے اس کی جو جہالت ہے وہ ابل ابل کر باہر آتی ہے کہ جناب بشارت مغل صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں دوبارہ بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ بشارت مغل صاحب جو ہیں یہ مسلمان صرف نام کے ہوئے ہیں، ان میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ مسیحیوں کی جراثیم ان میں سے بار بار اگل کر باہر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور عوام الناس میں سے خاص طور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجیے، اور خاص طور پر اس ویڈیو کو بشارت مغل تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔